خود اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، عیسیٰ خود تصدیق کرتے ہیں میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا، میں آخری پیغمبر نہیں ہوں، میرے بعد میں دوسرا آنے والا ہے۔ احترام بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کرم ہوا، رب ذوالجلال نے مسجد پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو سجانے کے لیے، اس نسل انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن مقدس نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسی آدم علیہ السلام کی مثال ہے، اور سب سے پہلے انسان، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، امام الانبیاء تاجدار بطحاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک۔ لیکن آپ کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، جہاں پہ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہاں بھی عجیب و غریب حقائق ہے، جہاں نبیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہاں بھی عجیب و غریب حقائق ہیں۔ اللہ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی، اور جب یہ نبیوں کا سلسلہ چلا اور آخری نبی بنی اسرائیل سے جو آنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کی تخلیق بغیر باپ کے کی، اور آپ کے بعد جو پیغمبر آئے، آپ کے بعد جو نبی آیا، وہ میرا اور آپ کا پیغمبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ نبیوں کی انتہا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن عجیب و غریب طریقے سے کہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس نظام سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، آدم کو بغیر ماں اور
بغیر بات کے پیدا فرمایا، تو میرا رب کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس ویسی ہے جیسی آدم علیہ السلام کی مثال۔ خلقتہ من تراب، آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور پھر کہا ہو جا، ہو گیا، بن جا، بن گیا آدم علیہ السلام۔ لیکن مسلمانوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو خوشخبری دی بنی اسرائیل کو، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا او دنیا والوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ڈیوٹی لے کر آئے، ایک یہ کار نبوت کو نبھانا ہے، نبی بن کے آئے، دوسری یہ خوشخبری لے کر آئے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ احمد رکھا، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن مقدس اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، عیسیٰ خود تصدیق کرتے ہیں میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا، میں آخری پیغمبر نہیں ہوں، میرے بعد میں دوسرا آنے والا ہے، نام اس کا احمد ہوگا۔ مسلمانوں، آپ کی نظروں کے سامنے سے آپ کے پاس جنم عیسیٰ 25 دسمبر کے نام سے منایا گیا، جو منائے ان کی مرضی، لیکن مسلمان مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان یہ مناتا ہے اس کے پیچھے اس کا لاجک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ کیوں؟ بندہ جس سوچ کو لے کر کام کرے گا اس کو اسی سوچ کا صلہ ملے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ خدا تین ہے۔ کتنے ہیں؟ خدا تین ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور خدا،
نعوذ باللہ من ذالکا، اس چیز کو قرآن ڈکلیئر کرتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر اس چیز کو اللہ ڈکلیئر کرتا ہے، دنیا والوں عیسیٰ علیہ السلام یہ میرا نبی ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کیسے پیدا ہوئے، فرمایا حضرت مریم علیہ السلام حمام کے اندر جاتی ہے، غسل خانے میں جاتی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، ان کے گریبان میں پھونک مارتے ہیں، حضرت مریم کو حمل رہتا ہے، حضرت مریم باہر آتی ہے، ان کو بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مریم لوگوں کو کہتی ہے، حضرت مریم اپنے رب کی طرف التجا کرتی ہے، او میرے ربا میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، او میرے ربا میرا تو نکاح نہیں ہوا، میرے ربا مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل بھیجا، او جبرائیل جاؤ مریم علیہ السلام کو کہو ان پہ القاء کرو، انہیں الہام کرو کہ فلاں درخت کے نیچے چلی جاؤ۔ حضرت مریم درخت کے نیچے چلی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے مریم خاموش رہنا، 3 دن کا روزہ رکھو، زبان نہ کھولنا۔ 3 دن کے بعد لوگ آئے، او مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ مریم یہ بچہ کس کا ہے؟ مریم یہ اولاد کس کی ہے؟ مریم تیرا باپ عمران ہے، مریم تو نبیوں کی نسل سے بچہ کہاں سے لایا؟ مریم علیہ السلام بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، مجھ سے سوال نہ کرو، اس سے سوال کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ماں کی گود میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبوت دے گا، وجعلنی نبیا اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ ہاں مسلمانوں، نتیجہ یہ نکلا عیسیٰ علیہ السلام اقرار کرتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ ہاں مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پروان چڑھایا، 35 سال کے ہوئے، جب نبوت ملی، لوگوں کو کہا لوگوں اس رب کی بات کو مانو جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو تحت و ثری کا پیدا کرنے والا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ یہ خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، مریم خدا کی بیوی ہے اور خدا عیسیٰ کا ابا ہے۔ عیسائیوں نے کہا خدا 3 ہوگی، خدا 3 ہوگی۔ ہاں، جو جنم ڈے منایا جاتا ہے، جس میں آپ کیک کاٹتے ہو، جس میں آپ خوشیاں مناتے ہو، جس میں آپ ریکارڈ سنتے ہو، جس میں آپ شمولیت کرتے ہو اس بات پہ کہ خدا کو بیٹا پیدا ہوا ہے 25 دسمبر کو۔ ہاں مسلمانوں، کسی کی خوشی کے اندر شامل ہونا گویا کہ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کیا فہو منہم، فرمایا وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، اللہ لم یلد ہے، لم یولد ہے، اللہ کو نہ کوئی پیدا ہوا
اللہ کو نہ کوئی اللہ نہ کسی کو پیدا ہوئے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ شریک سے پاک ہے، اللہ مددگار سے پاک ہے۔ اللہ نام اس چیز کا ہے وحدہ لا شریک، جو تنہا ہو ہر صفات کے اندر۔ تو مسلمانوں عقیدہ یہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے، سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھو، عقیدہ یہ ہے اللہ کو بیٹا پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ 25 دسمبر کو پیدا ہوا اور اعلان کر دیا خدا ایک نہیں، خدا تین ہے۔ کیوں؟ پیر کا بیٹا پیر، ولی کا بیٹا ولی، مولوی کا بیٹا وہ مولوی، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، خدا کا بیٹا خدا۔ کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، جنم ڈے منایا، میں نے اور آپ نے خوشیاں منائی، میں نے اور آپ نے کیک کھائے۔ آپ کو پتا ہے کس چیز پہ کھائے؟ اس چیز پہ کھائے، اس چیز پہ ہم محفل میں شامل ہوئے، اس چیز پہ ہم نے ڈیکوریشن میں شرکت کی، اس چیز پہ ہم نے گانے سنے، اس چیز پہ خوشیاں منائی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو بیٹا پیدا ہوا، خدا کی خدائی کا انکار کر دیا، خدا کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ دوسرا عقیدہ، ہاں مسلمانوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتاتو کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلمانوں مجھ تک آپ پہ بات پہنچانی ہے۔ کیوں؟ اللہ مجھے پوچھے گا قیامت کے دن تو نے اپنی سامعین کو کیا کہا تھا۔ ہاں مسلمانوں، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو پہلا عقیدہ، اگر